نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحدید مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں۔ حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، آئرن۔ کسی بہت تیز چیز کو بھی حدید کہا جاتا ہے، حداد۔ تیز زبان کسی کی چلے یا نظر کسی کی بہت تیز ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے حدید کا۔ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ اس مقام پر یعنی سورہ حدید سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے لے کر اب متواتر کنٹینیوس 10 مدنی صورتیں آئیں گی سورہ تحریم تک۔ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا وہ افضل آیت سورہ حدید کی یہ آیت ہے، جو آیت ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ابھی 10 صورتیں جو یہاں پر یہ آ رہی ہیں، ان میں سے 5 کا آغاز سبح یسبح سے ہوتا ہے۔ تو یہ سبح یسبح کی وجہ سے ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، مسبحات۔ اور سورہ حدید کو ام المسبحات کہا جاتا ہے، یہ جڑ ہے مسبحات کی۔ تو 5 صورتیں یہاں پہ ہیں، کچھ سبحہ سے شروع ہوں گی، کچھ یسبح سے شروع ہوں گی۔ 30ویں پارے میں ایک صورت ہے سورہ اعلیٰ، وہ شروع ہوتی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، وہ بھی مسبحات میں ایک طرح سے شمار کی جا سکتی ہے۔ زمانۂ نزول کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو 10 صورتیں ہم پڑھیں گے، یعنی سورہ اعلیٰ کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ تو ایک سمجھیں کہ لفظی نسبت ہے نا اس کی، کہ وہ بھی سبح سے شروع ہو رہی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس لیے اگر چلیں ہم کہیں کہ وہ بھی مسبحات کی طرح کی ہے۔ لیکن جو مسبحات یہاں آ رہی ہیں 10 مدنی صورتیں، ان کا زمانۂ نزول مدنی دور کا آخری نصف ہے، لاسٹ ہاف آف دا مدنی پیریڈ۔ ان صورتوں میں خطاب نہ کفار سے ہے، نہ مشرکین سے ہے، نہ اہل کتاب سے ہے۔ یہود اور نصارہ کا ذکر ملے گا، وہ بھی نشان عبرت کے طور پہ کہ وہ کن کن برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو جب نہ یہود سے، نہ مشرکین سے، نہ اہل کتاب، نہ کافروں سے، کسی سے جب خطاب نہیں ہے، تو پھر کس سے خطاب ہوگا؟ مسلمانوں سے۔ خطاب براہ راست امت مسلمہ سے ہے۔ ان صورتوں میں انداز ملامت کا سا ہے، ریپروچ کا، ریپرمانڈ کا سا انداز ہے۔ کچھ جھنجھوڑا جا رہا ہے مسلمانوں کو، شیکنگ دیم آؤٹ آف دیئر لیتھارجی، کمپلیسنسی، انرشیا سے نکالا جا رہا ہے ان کو۔ کچھ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا سا انداز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ، یہ اس قسم کا سا انداز ملے گا۔ آپ اس کی وجہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا اور اس کے مخاطب کون ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جذبہ ایمانی میں، جوش ایمانی میں کمی واقع ہو رہی تھی، ریلیجس فرور کم ہو رہا تھا، شوق جہاد ٹھنڈا پڑ رہا تھا مسلمانوں کا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلال یا ابو بکر یا علی رضی اللہ عنہم کے ایمان کمزور پڑ رہے تھے۔ یہاں پر بات انفرادی ایمان کی نہیں ہے، اجتماعی کلیکٹیو حالت بیان کی جا رہی ہے۔ من حیث القوم، ایوریج اگر نکالا جائے، آن این ایوریج، اب مسلمانوں اب تمہارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے۔ اس لیے
کہ جو حالات اب تک تھے مدنی دور کے آخری حصے میں، تو اسلام قبول کرنا جان جوکھوں کا کام تو رہا نہیں تھا۔ اب تو اسلام قبول کرنا بڑا آسان ہو گیا تھا، ایک ایکسپیکٹڈ چیز ہو گیا تھا، کلچرل نارم ہو گیا تھا، فیملی ٹریڈیشن بنتا چلا جا رہا تھا مسلم ہونا، کول ٹو بی اے مسلم ان تھنگ تھا، سمجھے، اس کا تو رواج ہو گیا تھا، یہ تو فیشن میں آ گیا تھا۔ اگر آپ مسلم نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ دھتکار دیے جائیں گے، ایسے ہو گئے تھے لوگ۔ تو اگر ایلیٹ بننا ہے، باعزت بننا ہے معاشرے کے اندر، تو مسلم ہونا ضروری تھا۔ تو بہت سے لوگ دنیا کی طلب میں، دنیا کی خاطر اسلام لا رہے تھے۔ پہلے حالات یہ تھے، صلح حدیبیہ سے یا فتح مکہ سے پہلے، خاص طور پہ ہجرت سے بھی پہلے، کہ ایمان وہ لاتا تھا جو کسی دنیاوی فائدے کا امیدوار نہ ہو۔ جو ایمان لاتا تھا وہ کسی دنیا کے فائدے کا نہیں سوچتا تھا، بلکہ وہ تو ہر طرح کی جانی مالی قربانی کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو کر آتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اب میرا پرسیکیوشن شروع ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے شامت کو دھکا دینا، اب تو شامت آئے گی۔ لیکن مدینے میں آ کر حالات بہتر ہوئے، اور مدینے کے آخری دور میں تو حالات انتہائی موافق ہو گئے تھے، انتہائی فیوریبل کنڈیشنز ہو گئی تھیں اسلام کے لیے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات بدل گئے، اب اسلام کے ساتھ خود کو اٹیچ کرنا باعث عزت تھا، مال غنیمت میں حصہ ملتا تھا۔ لیکن یہاں ہم یہ نہ سوچیں کہ اب جتنے لوگ اسلام لا رہے تھے وہ سب کے سب ایسے تھے، سب ایسے نہ تھے۔ بہت جینون لوگ بھی تھے، اکثریت جینون لوگوں کی تھی، مخلص خالص لوگوں کی تھی، ہاں کچھ کمزور ایلیمنٹس بھی شامل یقیناً ہو رہے تھے۔ تو جہاں اسلام کی تعلیمات سے بہت سے لوگ متاثر ہو کر آئے، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے اور آ رہے تھے جن کا ذکر سورہ حجرات میں آیا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو تم اسلام لے آئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ رہی تھی، کوانٹٹی تو بڑھ رہی تھی، لیکن کوالٹی کمپرومائز ہو رہی تھی۔ اگر ایوریج نکالیں ایمان کا تو نسبتاً پہلے سے ایوریج کم آ رہا تھا۔ ہم ایک کہاوت کہتے ہیں نا کہ نتھنگ سکسیڈس لائک سکسیس، کہتے ہیں نا کہ کامیابی سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نتھنگ فیلز لائک سکسیس۔ بعض دفعہ کامیابی بہت بڑی ناکامی کا پیش خیمہ بن کر آتی ہے، اور کمزوری دو طرح سے آتی ہے۔ دو طرح کی کمزوری ہوتی ہے ایمان والوں کی، یا تو تعداد کی کمزوری ہوتی ہے یا ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ چند ہوتے ہیں تو ان کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، بڑا پکا ہوتا ہے، جیسے کہ شروع کے دور میں تھا، مہاجرین اور انصار سابقون الاولون، تو تھے تھوڑے سے تعداد میں، چند تھے، لیکن ایمان ان کا بڑا پختہ تھا۔ جو کمزوری تھی وہ عددی کمزوری تھی، تعداد اتنی نہیں تھی، مین پاور اتنا نہیں تھا کہ کوئی مسلح اقدام کیا جا سکتا مکے میں۔ فتح مکہ کے بعد تعداد میں تو بہت اضافہ ہو گیا، لیکن ایمان کا ایوریج کم ہو گیا۔ اور یہ بالکل آپ دیکھیے ایک نیچرل چیز ہے، اگر آپ اس کمرے ہی کو تصور میں رکھیں کہ آپ لوگ ہیں یہاں پہ، الحمدللہ آپ 1.5 سال سے تقریباً آ رہی ہیں، بہت کچھ آپ نے سیکھ لیا، بہت کچھ آپ نے سمجھ لیا۔ ترجمہ شروع میں کتنا مشکل آپ کو لگا کرتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ترجمہ آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ بہت سی چیزیں، بہت سے سبجیکٹس جو پہلے بہت مشکل تھے وہ آپ کے لیے آسان ہو گئے، اور آپ کی تربیت کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہو گئی، کچھ نظم و ضبط کے آپ عادی ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہے کتنے بجے ہمیں آنا ہے، اتنے بجے بیٹھ جانا ہے، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا، سیل فون نہیں لانا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ تو ہلکی پھلکی تربیت بہرحال آپ کی تھوڑی بہت ہو چکی ہے۔ اب آپ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اب آپ امیجن کیجئے کہ 1000 اور نئے لوگ شامل ہو جائیں، اسی وقت اس کمرے کے اندر آ جائیں، تو ان کی تو تربیت نہیں ہوئی، وہ تو قوانین نہیں جانتے۔
اب وہ سیل فون لے کر آ رہے ہیں، ان کے سیل فون بج رہے ہیں، ڈسٹربنس ہو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی آپس میں بات چیت کر رہا ہے، کوئی سبق کے بیچ میں روک کر سوال شروع کر دیتا ہے، کوئی دیر میں آ رہا ہے، جلدی جا رہا ہے. تو آپ سوچیں، آپ امیجن کر سکتی ہیں ڈسٹربنس. تو یہ ایک مثال سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب چند صحابہ جو شروع میں رہے، اس کے بعد جب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو ایوریج پھر آپ دیکھیں کیسا گھٹ گیا. اب اس میں جب یہ لوگ بہت زیادہ اس کمرے میں آ جائیں گے تو آپ کا نظم تو نہیں خراب ہوگا، آپ تو نہیں بگڑ جائیں گی. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں کہ اچھا وہ 4 نئی لڑکیاں سیل فون پر بات کریں، جھٹ میں بھی اپنا نکال لوں. آپ یہ تو نہیں کریں گی. لیکن ایوریج کیا نظر آ رہا ہوگا؟ لگے گا ایوریج خراب ہے اس کلاس کا، لوگوں کے اندر نظم و ضبط نہیں رہا. تو بالکل یہی معاملہ اس طرح سے ہوا کہ جب فتح مکہ ہوئی اور یدخلون فی دین اللہ افواجن کا منظر دیکھنے میں آیا تو ایوریج جو ہے وہ ایمان کا گر گیا. تو فوراً ہی اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور اس کمی کو موضوع بنایا گیا. اور یہ اسلام کا، قرآن کا انداز ہے. قرآن کبھی غیروں سے بات کرتا ہے، اسلام کو ڈیفینڈ کرتا ہے غیروں کے سامنے، اور کبھی اسلام اپنوں کو سمیٹ کر بیٹھتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے. تو کفار سے جب بات کی تو اسلام کی حقانیت کی دلائل دیے گئے کہ تم آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، تم دیکھو اللہ کی بات حق ہے، اللہ کی بات سچی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ کفار کو دعوت دی جاتی ہے اس طرح سے. اور کفار کے ساتھ 2 طریقے اختیار کیے گئے، تبلیغ کا اور تلوار کا، کہ پہلے تبلیغ کرو، تبلیغ سے نہیں مانتے تو تلوار ہاتھ میں اٹھا لو، ہتھیاروں سے جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ طریقہ ہے دشمنوں سے نمٹنے کا، آؤٹ سائڈر سے ڈیل کرنے کا. لیکن جب کوئی آرگنائزیشن بڑھتی ہے یا کوئی جماعت جب بڑھتی ہے تو اس کے اندر جو لوگ زیادہ شامل ہو گئے ہوتے ہیں، اب ان کو بھی تو ڈیل کرنا ہوتا ہے، ان کے بھی تو انڈر کرنٹس ہوتے ہیں، ان کے بھی تو معاملات ہوتے ہیں. تو اسلام اس طرح اپنوں کو سمیٹ کر بیٹھتا ہے، اور اپنوں سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سراسر تبلیغ کا طریقہ ہے اسلام کا. منافقوں تک سے اسلام نے کبھی جنگ کا حکم نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلواروں سے جنگ نہیں کی منافقوں کے خلاف، اس لیے کہ بہرحال وہ کلمہ گو مسلمان تھے، ان کے عقیدے میں قانونی حد تک کوئی بگاڑ نہ آیا تھا. تو اپنوں کو سمیٹ کر بات کی جاتی ہے، آؤٹ سائڈرز کو نہیں سنایا جاتا، اپنوں کو سنایا جاتا ہے اور ان کو تبلیغ کی جاتی ہے. اور جب تبلیغ ان کو کی جاتی ہے تو بعض دفعہ پیار سے سمجھایا بھی جاتا ہے، مرہم رکھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ڈانٹا جاتا ہے، سختی سے بات کی جاتی ہے. اور سختی انہی کے ساتھ کی جاتی ہے جو کہ اپنے ہوتے ہیں اور جن کی تربیت مقصود ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس انداز کو اختیار کیا گیا کہ اپنوں کو سمیٹ کے بات کی گئی ہے. تو اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی صحابہ موجود تھے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جو ایمان کی کمی تھی اس کو موضوع بنایا گیا. اس سے اگر ہم اب اپنے حالات کو کمپیئر کریں تو یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے، کتنی بھی اس زمانے کے مسلمانوں میں کمزوری آ گئی تھی، بہرحال ہم سے لاکھوں درجے بہتر تھے. ایسے کمزور تو نہ تھے جیسے آج ہم ہو گئے ہیں. تو آج کے دور کے لیے یہ صورتیں انتہائی مفید ہیں. جو آج ہم مسلمانوں کا حال ہے، انٹرنل ڈسینشن ہے، اندرونی طور پہ ہم پھٹے ہوئے ہیں، ہمارا عمل بہت کمزور ہے، ہمارا عقیدہ بھی جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے. تو ہمارا جو جذبہ جہاد ہے، جو شوق جہاد ہے، وہ چونکہ بڑا مزمحل ہو گیا، بڑا کمزور ہو گیا، لہٰذا ہم لوگوں کے قدموں میں آ گئے. اب اگر کوئی اپنا جذبہ ایمان تازہ دم کرنا چاہتا ہے تو وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، ان مسبحات کو، جو 10 صورتیں ہیں. زیادہ تر یہ صورتیں 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں، لیکن یوں سمجھیں کہ قرآن کے جو مرکزی مضامین ہیں، مین مضامین، ان کے خلاصے ہیں، ان کے سناپسز ہیں. مثلا ایمان کی بحث پورے مکی قرآن میں آئی ہے، یعنی 2/3 قرآن میں ایمان کی بحث آئی ہے. سورہ تغابن میں یوں سمجھیں اس کا خلاصہ نکال کے رکھ دیا گیا. سورہ نساء، سورہ مائدہ میں نفاق پر تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے.
سورہ منافقون میں اس کا نچوڑ نکال کر رکھ دیا گیا۔ تو یہ خلاصے والی کیفیت بھی ملے گی، اور خلاصہ دیکھیے پہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے نا، تو ایک ایک آیت ایسی ہے کہ وہ انسان کے دل کے اوپر جا کر لگتی ہے۔ بہت کنسنٹریٹڈ ڈوز ہے جو یہاں مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ پچھلی سورت کا اختتام ہوا تھا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور اسی سے یہ سورت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، سبح یسبح پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ سبح سین باح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، اور سبح کا مطلب ہوتا ہے تیرانا۔ کوئی شخص جب تیرتا ہے یا کوئی چیز جب تیرتی ہے اپنی سطح کو برقرار رکھتی ہے، تبھی وہ تیر سکتی ہے، ورنہ تو ڈوب جائے۔ تو اسی چیز سے ہم اللہ کی تسبیح کو سمجھیں کہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا۔ جو اللہ کا مقام ہے اللہ کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ نہ کرنا کہ اللہ کو گرا کر مخلوق کے درجے پر لے آیا جائے، اللہ کو اس کی سطح سے گرا دیں، مخلوق کے درجے پر لے آئیں، وہ کمزوریاں اللہ کی ذات میں شامل کر دیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں، یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کی سطح پر لے جایا جائے، اللہ کے لیول پر لے جایا جائے، اور مخلوقات میں وہ خوبیاں بیان کرنی شروع کر دیں لوگ جو اللہ کی خوبیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، سبح للہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، تسبیح، اور ترجمہ کرتے ہیں سبحان اللہ کا اللہ پاک ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے کیا مطلب؟ کہ اللہ کو ناپاکی نعوذ باللہ لاحق ہوتی ہے، کہ اللہ کو پھر پاک کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پاک سے جسمانی پاکی ناپاکی مطلب نہیں ہے، مراد نہیں ہے۔ پاک سے مطلب ہے اللہ ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کمزوری سے، ہر خرابی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ تنزیہ کا کلمہ کہلاتا ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہے، اور اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح بیان کی ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور یہ تسبیح کیسے بیان کرتی ہے؟ آسمانوں اور زمین کی چیزیں کیسے بیان کرتی ہیں؟ کیا پتہ اللہ نے کوئی زبان ان کو دی ہو جس سے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہوں؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہوا کس طرح اپنے خالق کو یاد کرتی ہو، اور گھاس کا تنکا یا چونٹی یا مکھی یا تارے یا سمندر کی موجیں یہ کس طرح اپنے رب کو پکارتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسرے، تسبیح سے مراد ان کا حال بھی ہو سکتا ہے۔ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح حالی بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے حال سے پکار کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا بنانے والا کتنا زبردست ہے اور کیسا حکیم ہے، کیا خوبصورت اس نے بنایا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔